حضرت عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ میں تھا۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ میدان عرفات میں نماز استسقاء ادا کر رہے تھے، لیکن قحط ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گیا۔ لوگ جمعہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ اگلے ہفتے جمعہ کے بعد لوگ پھر عرفات کی طرف نکلے۔ میں نے وہاں ایک کالے رنگ اور کمزور جسم والا شخص دیکھا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے رب عز و جل سے درخواست کی، اور پھر سجدہ میں گر کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اپنے بندوں کو رحمت کی بارش سے سیراب نہ کرے گا۔ اچانک میں نے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادل سے بھر گیا، اور اتنی بارش ہوئی کہ مشکیں منہ تک بھر گئیں۔ اس کے بعد اس کالے غلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور واپس چلا گیا، اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوا جس کا مالک غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرتا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں درہم و دینار لے کر اس گھر کے مالک کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے 30 غلام دکھائے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ کوئی اور غلام بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک منحوس غلام باقی ہے جو کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسے بھی دکھاؤ۔ اس نے وہی غلام نکالا جس کو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ اس نے کہا، میں نے اسے 20 دینار میں خریدا تھا، لیکن تمہیں 10 دینار کا دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا، نہیں، میں تمہیں 27 دینار زیادہ دے کر غلام لوں گا۔ پھر آپ غلام کو ہاتھ سے پکڑ کر واپس آئے۔ غلام نے آپ سے کہا، اے میرے مالک، آپ مجھے کیوں خریدے؟ میں تو آپ کی خدمت کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا، میں نے آپ کو اس لیے خریدا ہے کہ تم میرے مالک بنو اور میں تمہارا خادم بنوں۔ اس نے کہا، تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کل میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، بس اس سے آپ کی کرامت میں نے پہچان لی۔ غلام نے کہا، کیا حقیقت میں آپ نے ایسا ہی دیکھا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھے آزاد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہیں۔ تو اچانک ہاتف غیبی سے آواز سنائی دی، جس میں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ کہنے والے نے کہا، اے ابن مبارک، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ پھر غلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور عرض کیا، اللہ کا شکر ہے جس نے چھوٹے مالک سے آزاد کیا، بس بڑے مالک کے آزاد کرنے پر کیسے شکر ادا کروں گا؟ اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، اے میرے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے 30 سال سے تیری بندگی کی، اور میرے اور تیرے درمیان ایک عہد و پیمان تھا کہ تو میرے راز کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اب تو نے میرے راز کو کھول دیا ہے، لہٰذا تو میری جان کو قبض کر لے اور اپنی طرف بلا لے۔ اس کے بعد وہ غش کھا کر گر گیا اور فوت ہو گیا۔ میں نے اسے ہلکا سا کفن دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ جب میں سویا تو ایک حسین و جمیل اور عمدہ لباس میں ملبوس بزرگ دیکھا، اور اسی طرح کا ایک اور بزرگ ان کے ساتھ تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایک نے مجھے کہا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ سے شرم نہیں آئی؟ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، من انت، آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے، انا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہذا ابی ابراہیم، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے عرض کیا، میں کیسے اللہ سے شرم نہیں کرتا، حالانکہ میں کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ایک ولی فوت ہوا اور تو نے اسے اچھا کفن نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابن مبارک نے اسے قبر سے نکالا اور اچھا کفن دیا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر رحمت و انوار کی موسلا دھار بارشیں عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔